25ویں مجلس اہل بیت رسالت کا مدینے میں داخلہ اور قبر رسول پر نوحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا و نبینا والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، وقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وہ جناب امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو اور پرہیزگاری سے ہماری امانت کرو۔ تم میں سے جو شخص اللہ کے پاس پرہیزگاری کے ساتھ جائے گا، خدا کی طرف سے اس کو بڑی کشائش ملے گی انشاءاللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن دو قسم کے ہوتے ہیں۔ مومن دو قسم کے ہوتے ہیں، شہداء اور صالحین۔ شہداء اور صالحین بھی ہم میں سے ہی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ پر وہ ایمان لانے والا جس نے کل شرطیں پوری کی، اللہ کی کل شرطیں جو اللہ نے ہمارے پر شرطیں کی ہیں وہ کل شرطیں پوری کی۔ ایک تو وہ ہے جو مومن کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے، بس وہ انبیاء اور شہداء صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بہتر کون سی رفاقت ہو سکتی ہے؟ اور یہی وہ مومن ہیں جن کو منزلت شفاعت حاصل ہوگی اور کسی کو اس کی شفاعت نہ کرنی پڑے گی اور اس مومن کو دنیا اور آخرت کا خوف نہ پیش آئے گا۔ دوسرا مومن وہ ہے جس کے قدم پھسل جائیں گے، اس کی مثال زراعت کے ڈنٹھل کی سی ہے، جدھر ہوا نے جھکایا جھک گیا۔ اس کو دنیا میں بھی خوف پیش آئے گا اور آخرت میں بھی خوف پیش آئے گا۔ اس کی شفاعت کی جائے گی اور انجام اس کا بخیر ہوگا، کیونکہ اس کے قدم پھسل گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل فرزند جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے عرض کی، بابا جان، آپ ہمارے فرقے کے گناہ گاروں اور غیروں کے گناہ گاروں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم میانہ روی اختیار کرو گے تو تم میں سے اگر کسی پر کوئی مصیبت پڑے گی تو اس کے عوض خدا تعالیٰ کچھ نہ کچھ خطائیں بخش دے گا، یہاں تک کہ کسی کی پاؤں میں کانٹا لگ جائے گا تو وہ بھی معافی ہے، وہ بھی ایک طرح کی معافی سے خالی نہیں ہے، مگر دل میں محبت محمد والے محمد کا ضرور محبت ہونی چاہیے۔ مومن مومنات خوشا نصیب اس کے جو دل سے سنے فضائل جناب امیر علیہ السلام کے، اور ان کی مدح تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے، اور قرآن تو آپ کی مدح سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انسان کا پہلا فریضہ ہے۔
یہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کا انسان کے اوپر سب سے پہلا فریضہ ہے۔ یہ فرض کس نے صحیح معنوں میں ادا کیا ہے، ان کے بارے میں بھی ہم بتاتے ہیں۔ وہ ذات ہے علی ابن طالب علیہ السلام۔ شافعی کہتا ہے کہ دوستی علی ابن ابی طالب کی سب سے زیادہ صفت ہے۔ بے شک دو نبی مطلب کے وسیع برحق ہیں، عالم کے امام اور مقتدی، روزدار گیر مثل یعنی رسول مختار مین ہے۔ یہ ہیں رسول مختار، مومنوں کو داخلی جنت فرمائیں گے۔ رسول مختار مومنوں کو داخلی جنت فرمائیں گے۔ روز محشر ایک علم نور نصیب ہوگا اور ایک حوض آب شیریں سے بلب نہایت وسیع، جس کا نام آپ لوگ جانتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ کوثر۔ جس کا نام کوثر ہے اس کے آپ مالک ہوں گے، اور حوض خوشی سے لہریں مارتا ہوگا۔ وہ جو حوض ہوگا بس سنگریزے اس کی یاقوت اور مروارید ایسے نایاب اور عظیم المثال ہوں گے کہ مخلوقات عام سے کسی کے ہاتھ نہ آتے ہوں گے، اور اس کے حوض سے جو نہریں جا بجا جاری ہیں وہ مشک خالص سے ہوں گی، اور پانی اس کا صاف اور شفاف ہوگا۔ اگر کوئی لبے نہر کھڑا ہو تو زمین نہ آپ کو دیکھ لے، اور سبزی اس کی ایسی سبز ہوگی کہ دنیا کی کوئی چیز سبز اس کے مقابلے میں نہیں ہوگی۔ پانی کے بارے میں بتایا، سبزی کے بارے میں بتایا، اور چمک اس کی ایسی ہوگی سبزی کی کہ جیسے پخراج کی، اس کے سامنے حقیقت پخراج کی بھی نہیں ہے، اور اس کے کناروں پر کوزے اور گلاس نور کے دھرے ہوں گے، رکھے ہوں گے، اور جب کوئی دشمن وہ منافق پانی پینا چاہے گا نا، وسیع پیغمبر اس کو ہٹا دیں گے۔ یہ حوض ہوگا محبان اہل بیت کے لیے۔ کس کے لیے ہوگا یہ حوض جو ہوگا؟ وہ محبان اہل بیت کے لیے۔ جب جناب رسالت مآب کو اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار بھیجی، جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب ذوالفقار بھیجی تو سید المرسلین نے پوچھا، آخر جبرائیل کون مجاہد جلیل اس ذوالفقار کا حقدار ہے؟ کہ اللہ نے جو بھیجی اس کا حقدار کون ہے؟ یہ رسول خدا سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کی، اے رسول برحق، جبرائیل سے پوچھا گیا ہے، جبرائیل نے عرض کی، اے رسول برحق، اس تلوار کا مستحق وہ ہے جو سائم الدار اور قائم اللیل ہو۔ اس کا حقدار وہ ہے اس تلوار کا۔ روز قرآن ختم کرے، روز ایک قرآن ختم کرے، اور روزہ رہا خدا میں 1000 دینار دے، اور روز راہ خدا میں 1000 دینار دے، اور 365 حسنات اس مرد نیک صفات سے ہر روز عمل میں آتے ہوں۔ ایسے شخص کے لیے ہے یہ ذوالفقار جو اللہ نے بھیجی ہے۔ پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اصحاب سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کون باوقار اس تلوار کا طلبگار ہے؟ تو منقول ہے کہ باری باری اصحاب آنے شروع ہو گئے، اور جب شرطیں سنی تو مجبور ہو کر واپس چلے گئے۔ کسی بھی اصحاب کے نہیں تھا کہ وہ اس جو باتیں ہیں یہ اس شخص برداشت کر سکے،
یہ والی شرطیں منظور کر سکے وہ کسی اصحاب کی بس کی بات نہیں تھی، تو مجبور ہو کے سب واپس چلے گئے۔ سب کی بات امام عالی مقام حیدر کرار تشریف لائے، کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام تشریف لایا، فرمایا یہ شرطیں مجھے قبول ہیں۔ حضور نے فرمایا، حضور کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو تراب، تم یہ شرطیں کس طرح سے بجا لاؤ گی؟ تو حضرت نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہر روز 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھا کروں گا، کہ ثواب اس کا پورے قرآن کی برابر ہے، پورا قرآن ختم کرنے کی برابر ہے۔ اور ایام جو مہینوں کے روزے ہوتے ہیں نا، ان کو کہا اور ایام بیز میں روزے رکھا کروں گا، جو بھی روزے آئے ہیں وہ سب روزے رکھا کروں گا، اور باوضو شب کو سویا کروں گا۔ بس یہ دونوں عمل صائم الدہر اور قائم اللیل کا شرف بخشیں گے مجھے، اور 1000 دینار تصدق کر کے ایک بھوکے کو روز سیر کروں گا، روز کھانا کھلاؤں گا، اور یتیموں پر شفقت کر کے ثواب 364 حسنات کا حاصل کروں گا۔ اللہ، اور جناب رسول مختار نے ذوالفقار آپ کو عنایت کر دی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وہ ذوالفقار دے دی۔ کس قدر ثواب ہے یتیموں پر شفقت کرنے کا، لیکن زمانے تو نے فرزند رسالت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ لکھا ہے کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اشقیہ شام روانہ ہوئے۔ سفر نہایت لمبا تھا، فوج یزید شہر بشہر پھرتی اور عیش و عشرت کے سفر طے کر رہی تھی، جو یزید کی فوج تھی۔ جب بستی نظر آتی تھی تو شہداء کے سر نیزوں پر بلند کر دیے جاتے تھے۔ اہل بیت رسول کو اونٹوں سے اتار دیا جاتا تھا، اور فوج میں انواع اقسام کے کھانے تقسیم ہوتے تھے۔ کثرت کے ساتھ یہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ کہیں ان کی جو فوج ہے وہ ان کے خلاف نہ ہو جائے۔ اقسام کے کھانے تقسیم ہوئے، کثرت کے ساتھ پانی استعمال ہوتا تھا، مگر اسیروں کی کھانے پینے کا کوئی خیال نہ کرتے تھے۔ بچے پیاسے بلبلاتے اور روتے تھے، پانی کی بجائے جھڑکیاں ملتی تھیں، اور سید سجاد صبر کر کے رہ جاتے تھے۔ اور جناب سکینہ نے دیکھا کہ شمر فوج کو پانی پلا رہا ہے۔ ہائے، بہت پیاسی تھی سکینہ۔ پھوپھی سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شمر سے پانی مانگ لوں۔ بی بی کیسے منع کرتی؟ ارے یاد آیا، تیرے بابا نے بھی سوال آپ کیا تھا جب علی اصغر کو لے کر گئے تھے، تو یزیدوں سے سوال آپ کیا تھا، مگر جواب میں تیر سہ پہلو آیا اور علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر شہید ہو گئے۔ سکینہ شمر کے قریب گئیں اور کہا، میں بہت پیاسی ہوں، مگر ملون نے نہ سنا، ارے لوگوں کو مشکیزہ بھر بھر کر پانی پلاتا رہا، اور بچی جس طرف اس کا رخ ہوتا تو وہ لعین دوسری طرف مڑ جاتا۔ بچی نے خیال کیا، ارے جب سب کو پانی پلا لے گا تو مجھے بھی دے دے گا، تو ایک جگہ بیٹھ گئیں۔ پانی پلانے کے بعد
ارے پانی پلانے کے بعد پانی بچا، جو پانی بچا سکینہ نے پھر سوال آگ کیا۔ آہا، ظلم اور شفا کی حد ہوتی ہے، ظلم اور رسوا کی حد ہوتی ہے۔ لعین ہنسا اور سارا پانی زمین پر گرا دیا۔ سکینہ اس قدر پیاسی تھی کہ پانی کی تری پر غش کھا کر گر پڑی۔ ارے پھوپھی نے دوڑ کر اٹھا لیا، جناب زینب نے دوڑ کر اٹھا لیا اور فرمایا بی بی، ارے وہ لعین ہیں جنہوں نے امام کو پانی نہیں دیا، ارے تمہیں کیا دیں گے؟ بس شام کا سفر کیسا کٹا اور زندانی شام کی سختیاں کیسے برداشت کیں؟ ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھے، کنبے کے داغ، رانڈوں اور بچوں کا ساتھ، بس قدم قدم پر مصیبت، مگر اے سیدہ کی بیٹی، ارے تو نے اسلام بچا لیا۔ تنگ و تاریک زندان، کھانے پینے کی کمی، جسم کا گوشت تک خشک ہو گیا تھا، بھوکے سے رہتے رہتے جسم کا گوشت خشک ہو گیا تھا، اس قدر نحیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے کہ پہچاننا ان کو بہت مشکل تھا۔ جب یزید نے حالات بگڑتے دیکھے اور ملک کی اس کی صفا کی حال پہنچا تو دنیا نے ملامت کی، حکومت خطرے میں نظر آئی، اپنا ملک دشمن ہو گیا۔ جب سب لوگوں کو پتہ چلا تو اپنا ہی ملک دشمن ہو گیا، بالکل امریکہ اور ایران کا سا منظر تھا، اور لوگوں کی آنکھیں کھلیں۔ ارے ظاہر میں یزید نے فتح پائی، لیکن حقیقت میں حسین فاتح اعظم ہوئے، اور زینب شریکت الحسین۔ ارے جس قریہ سے گزرنے، جس راستے سے گزرے، یزید کے ستم کا حال روشن ہوتا گیا۔ مجبور ہو کر اہل بیت رسالت کو قید سے آزاد کیا گیا، اور یہ حسینی قافلہ شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ پہنچا۔ لکھا ہے کہ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو 40 محملیں تھیں، اور جب واپس آئے ہیں تو صرف 3 اماریاں بچی تھیں، مرد سوائے سید الساجدین کے کربلا میں شہید، باقی سب کربلا میں شہید ہو گئے۔ بچے کچھ شہید ہوئے اور کچھ راہ کوفہ شام میں اونٹوں سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، لیکن جب لعین اونٹوں کو دوڑاتے تھے تو بچے گر جاتے تھے، اور پیچھے سے آنے والی سواریاں ارے ان کو کچل ڈالتی تھیں، بس رانڈوں کی فریاد کوئی نہ سنتا تھا۔ سید سجاد ارے اونٹوں کی مہار تھامے طوق و زنجیر میں سلاسل چل رہے تھے، اگر کچھ کہتے تو اشک یا تازیانے لگا کر مذاق اڑانے لگتے، اور سکینہ زندان شام میں چل بسیں۔ اب حسینی قافلے میں گنتی کے لوگ رہ گئے تھے۔ جب مدینہ آیا تو جناب سید سجاد نے قافلہ روک لیا۔ جناب زینب نے کہا، ارے بیٹا، یہ پھوپھی کس منہ سے مدینہ جائے، یہیں رک جاؤ، خیمہ لگاؤ،
ارے بیویاں خیمے میں جا بیٹھیں، امام شال ازا اوڑھ کر باہر بیٹھ گئے۔ اب بشیر سے کہا، اے بشیر، تیرا باپ شاعر تھا کیا؟ تجھے بھی کچھ شعر آتے ہوں گے۔ بشیر نے کہا، مولا میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں، میں بھی۔ فرمایا، جا ہمارے آنے کی شہر میں خبر دے دے۔ بشیر نے کچھ شعر کہے اور گھوڑے پر سوار داخل مدینہ ہوا۔ ارے مسجد رسول میں گیا، قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فریاد کی، ارے قتل بکربلا، قتل الحسن بکربلا، ارے ذبح الحسین بکربلا۔ آواز کا بلند ہونا تھا کہ مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ بشیر ہر گلی کوچے میں نوحہ خوانی کرتا چلا، جو آج لوگ کہتے ہیں کہ نوحہ پڑھتے ہیں، یہ اس زمانے کا واقعہ بھی ہے۔ بشیر ہر گلی کوچے میں نوحہ پڑھتا اور نوحہ خوانی کرتا چلا جا رہا تھا۔ کہتا تھا، اے مدینے والوں، کیا گھروں میں آرام کر رہے ہو؟ گھروں میں آرام سے بیٹھے ہو؟ ارے تمہارے رسول کا نواسا میں کربلا میں بھوکا پیاسا شہید قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ اہل بیت قید ہو گئے، اب قافلہ مدینے سے چھٹ کر آیا ہے اور مدینے سے باہر ٹھہرا ہوا ہے۔ مسعودات نبی ہاشم، بنی ہاشم گھروں سے نکل پڑیں، مرد روضہ رسول کی طرف دوڑے، بس ایک حشر برپا تھا۔ بشیر کہتا تھا کہ مدینے کی گلیاں مردوں سے اور عورتوں سے اس قدر بھری ہوئی تھیں کہ مجھے گھوڑا مہی چھوڑنا پڑا اور پیدل خدمت امام میں پہنچا۔ ارے رونے اور فریاد کرنے سے زمین لرزتی تھی۔ لوگ خدمت امام میں آئے۔ حضرت عبداللہ اور محمد حنیفہ آگے بڑھے اور سید سجاد کو دیکھا اور پوچھا، اے فرزند، یہ بتا حسین کا کنبہ کہاں ہے؟ عباس، علی اکبر، قاسم و محمد، زین العابدین کہاں ٹھہرے ہیں؟ بس امام رونے لگے اور فرمایا، ارے چچا، سارا کنبہ شہید ہو گیا، ارے بس میں اور علی ابن الحسین باقی ہوں۔ فرط غم سے محمد حنیفہ امام سے لپٹ گئے۔ ارے آہا، گلے کے زخم چھل رہے تھے۔ جب گلے سے لپٹ گئے تو گلے کے زخم چھل رہے تھے، خون بہنے لگا۔ محمد حنیفہ نے کہا، بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا، چچا، قید کا تحفہ توق آہنی کے زخم ہیں جو ابھی نہیں بھرے ہیں۔ بس رونے سے ایک محشر برپا تھا۔ پوچھا، بیویاں کہاں ہیں؟ میری بہن زینب و کلثوم کہاں ہیں؟ امام نے خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ محمد حنیفہ خیمے میں گئے۔ ارے زینب کو نہ پہچانا، آواز دی میری دکھیا،
ارے بہن کہاں ہو؟ بھائی سے بھائی کا پرسہ لو، جناب زینب آگے آئیں۔ ارے بھائی نے گلے سے لپٹا لیا اور کہا، ارے بہن رسول کا کنبہ کہاں چھوڑ آئی ہو؟ حسین حسین کو کیا کیا؟ الغرض سب عورتیں بنی ہاشم نے کہا، سب مستورات بنی ہاشم نے جناب زینب کو قسمیں دیں اور کہا، ارے روضہ رسول پر چلو، اور یہ قافلہ روضہ رسول پر آیا۔ بیبیاں نانا کے مرقد پر آئیں، حسین کا خون بھرا ماما ارے قبر پر رکھ دیا اور کس بے کسی سے فرمایا، ارے نانا سلام لو، نانا بہتر سے، نانا تیرے پسر کے عزادار آئے ہیں، ارے نانا تیرے پسر کی عزادار آئے ہیں، ارے نانا حسین کے زوار آئے ہیں۔ بس جدہ میں اپنا حال کہوں یا آخر کا حال، ارے جدہ مجھے اسیر کیا ان کو پائمال، جدہ لٹا حسین کا ماما ابا، ارے جدہ خضاب تیرے فرزند نے کیا۔ ارے زینب کی فریاد سے قبر رسول ہل رہی تھی، سوائے گریہ کے کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک بی بی کے رونے کی فریاد آئی، ایک بی بی روتی ہوئی فریاد کرتی، ارے جناب زینب کے قریب آئیں، بی بی مجھ دکھیا کو زینب تک لے چل۔ ہائے رے، ایک بی بی کہہ رہی ہے مجھے دکھیا کو زینب تک لے چل، اور زینب سے ہی کہہ رہی ہیں، میں اپنے حسین کا حال پوچھوں گی جناب زینب سے۔ زینب نے سر جھکا لیا اور قبر پر ہاتھ رکھ کر بولی، ارے نانا اس قیدی نواسی کو ارے اب کوئی نہیں پہچانتا، اب کوئی نہیں پہچانتا، نانا بتا دو میں ہی کنبہ موئی دکھیاری زینب ہوں، نانا شام کا زندان ارے ہمیں تباہ کر گیا، نانا ارے نانا میرے ہاتھوں میں رسن باندھی گئی، میرے ہاتھوں میں رسن باندھی گئی، نانا ایک رسی میں 12 گلے، ایک رسی میں 12 اسیر بندھے تھے، اے نانا بیٹھے ہوئے سب کرسیوں پر چھوٹے بڑے تھے، ارے رسی میں بندھے سامنے سادات کھڑے تھے، شہنیزے سے اشارہ کر کے نیزے سے اشارہ کر کے کہتا تھا، ارے یہ کلثوم ہے، یہ رسول زادیاں ہیں، اور یہ علی اکبر کی ماں، اور یہ قاسم کی ماں ہیں، اور یہ زوجہ عباس، ارے روزے میں آ کے نیل رسن کے دکھاؤں گی، نانا
نانا میں اب زری پیمبر ہلاؤں گی۔ بس ام البنی مادر عباس نے کہا، ارے زینب میری جان، یہ تو بتاؤ حسین شہید ہو گئے کیا؟ عباس کو اس لیے بھیجا تھا کہ اپنی جان بچا لیں۔ عباس کہاں تھا؟ بی بی نے جواب دیا، اماں، ارے عباس برچھی کھائے، شانے کٹائے، ارے دریا پر سو رہا تھا۔ عباس علمدار، میرے غیور بھیا بتاؤ اماں کو کیا جواب دوں؟ ارے کس کس کی سنانی سناؤں، کس کو اپنا منہ دکھاؤں؟ اے قبر سب سے شرم ہے، مجھ کو پناہ دے، ارے پیوند خاک ہوتی ہوں، آنے کی راہ دے۔ جب جناب سغرا نے سنا حسینی قافلہ سفر سے آ گیا ہے، سغرا کا کیا حال ہوا ہوگا، جو اس سفر کے جاتے ٹائم اپنے بابا سے کتنی فریاد کی تھی ساتھ جانے کی، کیسا انتظار اپنے علی اصغر کا کیا ہوگا، اپنے بھائی علی اکبر کا کیا ہوگا، اپنی چچا علی اصغر کا کیا ہوگا۔ جب جناب سغرا نے سنا حسینی قافلہ سفر سے آ گیا ہے، کہنے لگی، نانی جلدی چلو میرے بابا آ گئے۔ ہائے رے، ارے میرے بابا آ گئے، بھیا علی اکبر سے گلہ کروں گی، میں بھیا علی اکبر سے شکایت کروں گی، چچا عباس سے روٹھ جاؤں گی، ننھے علی اصغر کو گود میں لوں گی، سکینہ کو چھاتی سے لگاؤں گی۔ راہ میں اس قدر شور تھا، راہ میں اس قدر شور اور کثرت سے مجمع تھے کہ نکلنا دشوار تھا۔ شور اٹھا، ارے زینب نانا کے روزے پر آئی ہے۔ بچی کہتی تھی، الہی رونے کا شور اتنا کیسا ہے، میرے بابا کی خیر تو ہے، ارے سغرا بابا پر صدقے ہو کر مر جائے گی۔ چچا عباس نظر آتے ہیں، نہ علی اکبر بھیا دکھائی دیتے ہیں، نہ قاسم ہیں، ارے نہ اونو محمد ہیں۔ سغرا نانی کے ساتھ چلی، دیکھا زلجنا چل رہا ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، آنکھوں میں آنسو، سیاہ علم ساتھ ہے، روضہ رسول پر پہنچی، ارے شور اٹھا، شہزادی دل کو سنبھالو، دیکھو سغرا آ رہی ہے۔ زینب نے منہ چھپا لیا۔ سغرا قریب آئیں، کسی نے کہا، بیٹی یہی پھوپھی ہیں۔ سغرا نے زینب کو عجیب حال سے دیکھا، پہچانی نہ جاتی تھی، پھوپھی سے لپٹ گئیں اور کہا، اے پھوپھی اماں، اکبر کا صدقہ اب سر انور اٹھائیے، بن باپ کی بھتیجی سے
بن بھائی کی بھتیجی کو چھاتی سے لگائیے، جو داد میری باپ کی مجھ کو سنائیے، کچھ تحفہ کربلا کا اگر ہو تو لائیے۔ بس بی بی نے بچی کو کلیجے سے لگایا، کہا بیٹی، ارے تیرے بابا نے تجھے ہر وقت یاد کیا ہے۔ رخصت کے وقت قبر سے آواز آئی، ارے جب ہم رخصت ہو رہے تھے قید خانے سے تو قبر سے آواز آئی، سغرا کو میری سمت سے بھی پیار کیجیو، ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیو۔ بس بچی نے دیکھا کہ سامنے میرا باپ ہے، ارے دوڑ کر ماں سے لپٹ گئی، گود میں کچھ ڈھونڈا، اماں میرا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ کہا کیا جواب دے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سغرا نے کہا، کیا فوج خیمے میں آ گئی تھی جو میرا بھیا نظر نہیں آتا؟ نہیں بیٹی، تیرا بھیا خود کارزار میں بابا کی گود میں 3 دن کا بھوکا پیاسا گیا تھا، پانی کے بدلے ارے تیر سے شہید کر دیا گیا۔ اور سغرا نے رو کر جناب زینب سے کہا، ارے پھوپھی اماں، ارے بابا کچھ پیام زبانی بھی لائی ہو، بابا کا کچھ پیام زبانی بھی لائی ہو، جو داغ دل کچھ اور نشانی بھی لائی ہو۔ بی بی نے ایک پوٹلی کھولی اور بچی کو دے کر فرمایا، میں صدقہ خاک ہے، یہ شہ مشرقین ہے، ارے دیکھو تو اس میں آتی ہے خوشبو حسین کی، بھائی تو کربلا سے نہ آئے بہن کے ساتھ، بھائی تو کربلا سے نہ آئے بہن کے ساتھ، پر ان کی خاک جائے گی میرے کفن کے ساتھ، بھائی تو کربلا سے نہ آئے بہن کے ساتھ، ارے پر ان کی خاک جائے گی میرے کفن کے ساتھ۔